سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل ومرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ایک بہت بڑے نبی ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد میری محبت کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ اس میں محبت کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز کے اندر اپنے ذکر کرنے والوں کو خطاب فرمایا۔ واحد ایک ایسا راستہ ہے عبادت کا جو خالص الخالص اللہ کی محبت کی طرف لے کے چلتا ہے، اور وہ ذکر اللہ ہے۔ اس کی ابتدا بھی محبت سے ہے اور اس کی انتہا بھی محبت سے ہے۔ ذکر یہ سفر ایسا ہے کہ ابتداً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سٹارٹ سے انسان کے دل میں اپنی محبت کو ڈالتا ہے، اور محبت کا شعار یہی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ تو پھر جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، جو ذکر سے طرف چل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو میری محبت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے۔ تو اس پر یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر کو اختیار کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر اکثر ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں، اس پہ قرآن اور حدیث نے زور دیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو یہ انعام میسر نہیں ہوتا۔ کئی حدیث ہم اس پہ پڑھ چکے ہیں اور آیات بھی ہیں قرآن کی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو میری محبت کی طرف متوجہ ہیں اور میری محبت کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ تمہارے اس فعل کے سبب سے، تمہارے اس جستجو کے سبب سے تم میری محبت کی طرف چل رہے ہو، اللہ تعالیٰ ایک مقام ایسا تمہیں دے گا
کہ اپنے پردوں کو ہٹا دے گا. اب یہاں ذاکر کو صبر کرنا چاہیے تھوڑا، ذکر کرنے والوں عجلت نہ کریں، صبر اختیار کریں اور استقامت اختیار کریں. کہ ایسی چیز ہے یہ اللہ کا ذکر کہ اس کو کرتے کرتے انسان بور نہ ہو، نا امید نہ ہو، حالات کی وجہ سے پیچھے نہ بھاگے، یا کسی حالات کی وجہ سے اختیار کرنا ہو جو مطلب نکل جائے تو پھر اس کو چھوڑ دے. یہ ایسا راستہ نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے کہا میری محبت کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں. یعنی اس ذکر سے کوئی دنیا کا تعلق نہیں ہے حقیقت میں دوستو، دنیا کا بالکل کوئی تعلق نہیں اس سے، خالص اللہ کی محبت کا تعلق اس سے. جب اللہ پاک ذکر نصیب فرمائے انسان کو تو اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ اس میں دوئی نہیں ہونی چاہیے. بس وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کا جو حاصل مجھے ہے وہ صرف کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت. کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ جی میں بہت اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہا جو تو کر رہا ہے اللہ کا ذکر، الحمدللہ، اس سے بڑی اور کیا چیز تو ہے ہی. اسی چیز کے لیے تو تجھے محبت دے گا اللہ کی. تو یہ وجہ کیا اس کے دل میں کیا تھا؟ اجلت، جلدی. ہمیں کیسے پتہ چلا اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا. نہیں، اللہ نے تو ذکر کی توفیق دی تھی، محبت نہیں تو اور کیا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو جس سے عشق کرتا ہو وہ تجھے کہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے مل، جہاں ملنا آ جا میرے پاس. پھر اس سے پوچھے گا تو کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ وہ کہے گا تجھے بلایا کس لیے میں نے. سوچ. تو یہ پوچھنے والی بات ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، عجیب غریب چیزیں ہیں. تو یہاں ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ یہ تو واحد ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ عشق کا تو پہلے ثبوت یہ ہے کہ ہم کسی اور کی طرف توجہ ہی انسان کر رہا، اور پھر بڑھتے 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 اتنا جنون ہو جاتا ہے کہ اس کا ذکر میں اتنا لطف اللہ بڑھاتے رہتے ہیں تو خود بخود ہر چیز سے بھاگتا رہتا ہے، ہٹتا رہتا ہے. تو یہ محبت کی نشانی نہیں تو اور محبت کیا ہوگی؟ نہیں پتہ ہے. ہاں وہ کوئی سمجھتا ہو کہ اللہ کے ذکر سے ہمارے یہ کام ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، وہ میرا کام نہیں ہو رہا، میں اتنا ذکر کر رہا ہوں میرے سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا، مجھے کوئی یہ نہیں ہو رہا، مجھے فلاں نہیں ہو رہا، میں یہ مقصد تھا جانے کا ذکر میں، یہ دعا قبول نہیں. تو یہ تو پھر معیار تو کوئی نہ ہو، اس کا تعلق ذکر سے نہیں ہے. ذکر کا تعلق محبت سے ہے. محبت کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ دیکھو چھوٹی چیز کی محبت تو نہیں مانگ رہے، کس کی مانگ رہے ہیں؟ رب کریم کی محبت مانگ رہے ہیں. تو بہت بڑا معاملہ ہے. چھوٹا یہ کوئی راستہ تو نہیں جس میں ہم چل پڑے ہیں، الحمدللہ بہت بڑا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا استقامت. آ جائے گا جو اللہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں کہ آ جائے گا ایک وقت اگر تو جمع رہا اور مجھے یاد کرتا رہا، ایک وقت آ جائے گا پردہ اٹھا دوں گا. سبحان اللہ، واہ. چھوڑنا چاہیے ذکر؟ کب کچھ ہو جائے انسان کو، کتنے وسوسے آ جائیں. آگے بڑی اچھی بات کی اللہ پاک، اور خوبصورت ذکر والوں کے لیے کی ہے. تو یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بوسٹ کرتے ہیں کہ بھئی کیونکہ یہ معاملات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. بہت سے دیکھیں میں زندگی بیچارے ذکر پہ آتے ہیں بڑے ذوق شوق سے آئے، بس پتہ نہیں کیا معاملات تھے ان کے، غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آستہ آستہ غائب ہو جاتے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بدقسمتی. یا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، یا اتنا کوئی دلچسپی نہیں آ رہی ہوتی، یا اتنا کوئی اس میں رغبت نہیں آدمی لے رہا ہوتا. سوچیں آپ، تعجب کی بات ہے. اس میں تو آدمی جتنی ہی زیادہ رغبت آئے اور نہ آ رہی ہو تو اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ میں تو تیرا نام ہی جپتا رہتا ہوں، بس مجھے اور تو اس طرف لے کے جاؤ. یعنی اس کی انتہا نہ ہو مانگنے کی انسان کے لیے. اللہ میں صبح شام کرتا ہوں، اور ایسے الحمدللہ عاشقین دیکھے میں نے ہماری ساتھیوں میں، الحمدللہ ان کی بات نہیں ہوتی، تمام جماعت کی بات کر رہا ہوں، پوری جماعتوں جو ہماری جتنی بڑی جماعت ہے.
عورتوں کے مرد کے الحمدللہ عورتیں خاص طور پہ بڑی بے قرار ہوتی ہیں کہ ہمیں تو بس فنا ہو جائیں ہم اللہ کے لیے. تو یہ ایک جذبہ ہے انسان کے اندر جو ہر انسان میں کریٹ ہونا چاہیے اللہ کی طرف. ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے سمیع اللہ الحمد یہ پڑھتے ہیں نا, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ تو نے میری تعریف کی, میں نے سن لیا. سبحان اللہ, سمیع اللہ, تیرا اللہ نے سن لیا. تو جو تعریف کر رہے میں تو سن رہا ہوں. کتنی جلدی اللہ پاک اپنے ذکر کا اور اپنی تعریف کا جواب دیتے ہیں. سمیع اللہ الحمد اللہ کہتے ہیں. پڑھتے ہیں نا رکوع میں, کیا کیا تھا ہم نے, اللہ تعریف کی نا, کہتے میں نے سن لی. تو نے کہا میں نے سن لیا. کتنا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیا محبت کا عجیب رشتہ ہے بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو اس میں تو یہ بھائی ایسے خیالات نہیں آئیں کہ میں پیچھے جاؤں, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں کتنا آگے بڑھ گیا ہوں اس میں, کتنا اور ذوق میرا بڑھ گیا اس میں. کیوں نہیں بڑھا اس میں, اور ذوق میرا بڑھنا چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اور کوئی منزل ہی ہمارے پاس نہیں ہے ہی کچھ نہیں. بندے کے پاس اور کیا ہے؟ دیکھیں نا, اللہ نے بندے کو پیدا کیا, عطا کرتا میں تجھ سے کچھ چاہتا ہی نہیں. پورے قرآن میں یہ اللہ نے ایک مضمون دیا کہ میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں. تجھے میں نے پیدا کیا, میں نے تجھ سے کیا, تیرے لیے میں نے دنیا میں ہر چیز پیدا کر دی, پانی جو تجھے ضرورت تھی سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا, ہر چیز کا وعدہ میں نے تجھ سے کر لیا. میں کیا چاہتا ہوں تجھ سے؟ کچھ بھی نہیں چاہتا کہ تو یہ کر فلاں کر, میں تو کچھ نہیں چاہتا, بس ایک چیز چاہتا ہوں کہ تو مجھے یاد کر. یہ اللہ کی چاہت ہے بندے سے, یہ اللہ کی چاہت ہے بندے سے کہ تو میرا بندہ ہے, تو تیرا کام تو بس چاہتا ہی ہوں کہ تو مجھے یاد کرے اور کچھ نہ کرے. وہی اللہ پاک کہہ رہے اسی میں, کہتے ہیں کہ جب پردہ اٹھا دوں گا, اور کیا آگے فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ تیرا دل جو ہے, کیونکہ اللہ کے سمانے کی جگہ کیا ہے, جیسے حدیث میں ہے پوری کائنات میں نہیں سما سکتا, سما سکتا ہے مومن کے دل میں سما سکتا ہے. اب پوری کائنات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کائنات, تو تصور نہیں کر سکتا اس کائنات کا, پہنچ نہیں سکتا کیا ہے کائنات, کہاں ہے, کتنی پھیلی ہوئی ہے, کتنے منازل ہیں, کیا کچھ نہیں پتا. اللہ کہتا میں آ ہی نہیں سکتا کہ, اور ایک دل اتنا سا گوشت کا ٹکڑا ہے الحمدللہ جو نظر آتا ہے, حقیقت میں یہ دل نہیں ہے جہاں اللہ سماتا ہے, وہ حقیقی چیز ہے کوئی. اللہ کہتے ہیں میں اس میں سماتا ہوں. اس کا سمانا کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, وہ تو ہم نہیں جان سکتے, لیکن اللہ نے کہا یہ ہے کہ تیرے دل کی وسعت اتنی ہے کہ ساری کائنات چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں. اللہ نے جو چیز دیا, پوری کائناتیں, عالم جتنے بڑے بڑے بھی ہیں جس کو ہم پہنچ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, ہر دنیا لگی ہے, اور ہر پتہ کب تک اس کی جناب ڈسکرپشن ہوتی رہی گی, پتہ چلتی رہے گی, معلومات ہوتی رہیں گی, آج یہ آ گیا, آج یہ پلانٹ آ گیا, فلاں آ گیا, آج اتنا وجہ اس کا ہے, آج اتنی کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا 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 کائنات اللہ کی پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند جو سب سے وسعت دی ہے تمام کائنات پہ, کس کو دیے؟ مومن کے قلب کو دیے. تو کیا چیز ہے انسان. تو اس قلب کے بارے میں کہتا ہے کہ پھر کیا ہے کہ تیرا دل جو ہے, تیرا دل وہ جلوائے گا, رب بن جائے گا, تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی, کہتا ہے پھر کیا ہوگا کہ تیرا دل پہ ایک آنکھ لگ جائے گی, سب کچھ وہ دیکھا کرے گا. جب اللہ کو دیکھنے کا, اللہ کے مظاہرات کو دیکھنے کے لیے انسان یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. پردے اٹھیں گے دل میں, یہ قوت انسان کو اللہ پاک دے گا. کن لوگوں کو؟ جو میری محبت کی طرف متوجہ ہیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ذکر کمپلیٹ کر لیا, نہیں, جو چل پڑا اللہ کے ذکر کی طرف, اور اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اللہ کو پانا ہے, کوئی دوسرا اس کا مقصد زندگی کا نہیں ہے. کیوں ہے ہم اللہ علیہ پہنچا جی اسلام, کیوں ہے جی ہم پتہ ہے کہ اللہ کا جو راستہ ہے آپ ہمیں دکھائیں گے, اور ہم نے اللہ کو پانا ہے, اللہ کی محبت کو دیکھنا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ لگا دیتا ہے, بس ختم. اللہ کو پانے کے لیے گئے تھے, اللہ نے ایک منزل بتائی, اس راستے پہ چل پڑا. دن رات اس میں انسان کی ترقی ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ دل کی تیری کیفیت ایسی کروں گا. اور آگے فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا, دنیا کو دور کر دوں گا. یہ دنیا دور ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے دوستو.
دنیا نہیں دور ہوتی انسان سے، نمازی سے دور نہیں ہوتی جناب، تلاوت کرنے والوں سے دور نہیں ہوتی، سجود کرنے والوں سے دور نہیں ہوتی، کعبے میں رہنے والوں سے دور نہیں ہوتی، چکر کرنے والوں سے دور نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ دنیا کو دور کرنا ہے اللہ کا ذکر پکڑو، نکلے گی نہیں یہ دنیا. اور دنیا سب سے بڑا رکاوٹ ہے اللہ کے لیے. کہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو کیا کروں گا؟ ہم خود نہیں دنیا کو دور کر سکتے، اس کا فضل اور کرم ایسا ہوگا کہ دنیا ہم سے دور ہو جائے گی. کتنی بڑی بات ہے. کیا ہے انسان جو دنیا کے لپٹا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا؟ انسان ہے وہ؟ سوچیں ذرا، کیا اس کی آخرت ہے؟ کیا اس کی خبر ہوگی کہ دنیا کے اندر لت پت ہو اور وہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کروڑوں کروڑ انسان، کیونکہ انہوں نے توجہ نہیں کی اس کا دنیا کو ہٹانے کی. حالانکہ اللہ نے خود وعدہ کر لیا کہ میں ہٹاؤں گا دنیا. کب؟ جب تم مجھے یاد کرے گا، جب تم مجھے یاد کرے گا. یہ تیرے سے نہیں ہٹ سکتے، بلکہ سرگردہ رہے گا اس دنیا کے اندر پوری عبادات کے ساتھ. ننوس ہوتی رہے گی دنیا تیری عبادات کے اندر، ہر عبادت میں تیرے ساتھ دنیا چپکی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اگر تو چل پڑا میرے ذکر کی طرف تو اللہ کہتا ہے جی میرا کام ہے کہ دنیا کو کیسے تیرے سینے سے نکالتا ہوں. اور یہ تو زندہ مثالیں، ایک نہیں کروڑ جو اس لائن پہ چلے الحمدللہ، اور جو مستعد ہو گئے اور روزانہ ترقی ہوتی ہے ان کے اللہ کے ذکر میں، ذکر کی طرف محبت کی تلاش میں وہ نکلے ہیں. پھر یہ سب چیز دیکھنے میں آتی ہیں دوستوں. انہیں کے نام تو اولیاء اللہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اولیاء اللہ جو یہ ہے کوئی بھی یہ تو بس اولیاء اللہ کا کام ہے، یہ تو بس ان کا کام ہے. کسی کا کوئی کام نہیں. اللہ کہتا ہے میں تو ہر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر بندے سے میری چاہت ہے، ہر عورت سے میری چاہت ہے. کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، اوندا ہو، جس شکل کا ہو، اندھا ہو، آنکھ والا ہو، باڑ والا ہو، جس لولا ہو، لنگڑا ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ. جو میرا ایسا بندہ ہوگا، بس جو میرا بندہ ہوگا تو بندگی کھلی ہے اس کے لیے. راستہ پکڑو میری محبت کو تلاش کرنے کا. وہ کیا ہے؟ مجھے بولو کیا چیز ہے وہ؟ ذکر اللہ. تو اب اس بریک کر کے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے، سیکنڈ کے لیے اپنے آپ زندگی کی مراقبہ کریں کہ کتنا بڑا احسان ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں اس کا. وہ سوچیں یہ ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے احسان کے لیے کل آخرت میں ناشکرے نہ اٹھیں ہم. اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز اتنا بڑی نظر آتی ہے ہمیں، اتنی بڑی نظر آتی ہے کہ جیسے کوئی انتہا نہیں. لیکن ذکر میں بیٹھنا، ذکر کرنا، یہ ہمیں اتنا بڑا نظر نہیں آتا. دل سے آپ خود اپنا محاسبہ کریں. ایک بیماری بتا رہا ہوں آپ کہ کس قدر اس دور کے اندر دنیا کا غلبہ ہے انسان کے اوپر. آپ یہ سوچیں کتنا بڑا غلبہ ہے کہ انسان کو ذکر کر رہا ہے لیکن ہم نیتوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اپنی. ہمارا کوئی نیت ہی صاف نہیں ہے اللہ کے ذکر کرنے کی. اللہ اسی پہلی بات یہ کہ جو میری محبت کی طرف متوجہ ہے، ذکر کا نام ہی نہیں لیا. کبھی ہم یہ سوچ سے بیٹھ کے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اللہ تجھے یاد کر رہے ہیں. اپنی محبت عطا فرما، اپنی پیار عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما. ذرا کوتار انسان کے اندر آنکھوں میں آنسو اترنا شروع ہو جائیں گے. ایسی محبت اور رغبت آئے گی، پردے ہلیں گے انسان کے. لیکن ہم یہی سمجھ کے وہ وظیفہ ہے، بس تصویر کر لو وظیفہ پورا ہو گیا. ایسا حسام بتایا وظیفہ، اب جو مل رہا ہے میرا خود ہی مل جائے گا. عام ہمارا ذکر اس لیے اس طرح ہوتا ہے ٹھپا چھاپ، بس جی ہو گیا، ہاں تصویر ہو گئی، بس ٹھیک ہے، ٹک نشان لگا دی، ہمیں پوری ہو گئی. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو وظیفہ پورا کر رہے ہیں آپ. یہ تو ان گنت ایسی محبت میں ہو الحمد للہ بیٹھے آدمی مست ہو جائے اللہ کے ذکر کے اندر، کیفیت تعریف ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو دنیا میں نکال دوں گا، دنیا نکال دوں گا. اور آخر کیا بات فرمائی الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ کے دنیا میں نکال دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور کیا ہے؟ دین کو تیرے لیے کشادہ کر دوں گا. ہائے ہائے کیا لفظ ہے، کشادہ. دین کو تیرے لیے کشادہ کر دوں گا. سبحان اللہ، اتنا وسیع ہے اللہ کا دین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کی وسعت کو پہچان ہی نہیں سکتے کہ میرا دین ہے کیا. کشادہ کر دوں. اب تو دین کے ہر جز کو دیکھے گا.
اللہ کا ذکر کرنے والا نا، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہر جو دین کے جز ہیں اس کے آنکھ کھل جاتے ہیں اور اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس کی کہ دین کا کوئی جز بھی وہ معمولی نہیں سمجھتا. حتیٰ کہ اگر کسی انسان کا اس کو اتنا سا بھی موقع مل جائے نیکی کمانے کا، یہی ہو کہ ایک آدمی کو راستہ بتانا ہے یا کچھ کرنا ہے یا کسی کی مدد کرنی ہے، یعنی چھوٹی سی بات بھی اس کے لیے اتنی بڑی ہوگی کہ چھلانگ مار کے جائے گا کہ میرا دین ہے، میرے رب کا اس پر عمل کرو. بڑی چیزیں ہیں انسان. اب آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے کتنی انسان کے اندر چیزیں رکھی ہیں اپنے عمل کے لیے اور نیکی دینے کے لیے. ہم بس چند چیزوں پہ اکتفا کر جاتے ہیں، اس لیے یہاں لفظ کشادہ کیا کہ ہم چند چیزوں پہ اکتفا کریں گے. پوری دنیا ہی کرتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں فرض پورے ہو رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے فرض ادا کیے، بس جان چھوٹ گئی، جان چھوڑنے والا چکر، بس جان چھوٹ گئی یار ہمارا. لیکن دین کشادہ کر دوں کہ اس کے اندر دین کی ایسی سمجھ آ جائے گی کہ الحمدللہ عمل کرتے کرتے تھکے گا ہی نہیں، تھکے گا نہیں وہ عمل کرتے کرتے. ہر وقت اس کے پاس ایک نیا الحمدللہ عمل ہوگا جس پہ وہ چل رہا ہوگا اللہ کی طرف سے، اور رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نوافل زندگی بن جائے گی اس کی. اس میں سب سے بڑی چیز اشارہ جو ملا ہے دین کی کشادگی کا، وہ بڑی زبردست چیز ہے جس کو فراموش انسان کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کشادگی دین ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو پہلے دیکھتے ہیں دوربین لگا کے یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری. کتاب کھولیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، مفتیان کے پاس جائیں گے، یہ ضروری ہے، وہ کہیں گے نہیں اتنا ضرورت نہیں، ٹھیک بس 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 سمجھ گئے بات. حتیٰ کہ نماز پڑھتے پڑھتے سنتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. کیوں؟ یہ ضروری نہیں ہے. نماز بھی پوری ہماری نہیں ہو رہی. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے اللہ والوں کو، ان کے نزدیک یہ سنت موقع ہے، غیر موقع ہے، یہ نہیں. الحمدللہ جب موقع ملتا ہے پوری نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں دین کی کشادگی. ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے، بس سیدھے بھاگتے ہیں علماء کے پاس، یہ جائز ہے جی یا نہیں جائز، اس کو کر لیں یا نہ کریں، چھوڑ دیں تو کیا فرق پڑے گا، کسی کچھ نہیں پڑے گا. اور یہاں بزرگان دین تو کہتے ہیں کہ جس نے نفل چھوڑا اللہ اس کی سنت گئی، جس کی سنت گئی اگلی سنت موقع جاتی ہے، موقع گئی واجب جاتا ہے، واجب گئی وہ فرض سے بھی غائب ہو جاتا ہے. یہ قول ہے. جو اس طرح سلپ کرتا رہتا ہے نا آہستہ آہستہ، اللہ پاک اس کو صاف کرتا رہتا ہے. یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر کرنے والوں کے لیے دین کی کشادگی عطا فرما دوں گا. اور کشادگی کے اندر تو بہت وسیع مضمون ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہوگا. یعنی حلال حرام منہیات اور جو اللہ کا حکم احکامات سارے اس کے سامنے کھلے ہوں گے. کیسے کھلے ہوں گے؟ عمل کے لیے کھلے ہوں گے. رکنے والی چیز نہیں ہوگی. الحمدللہ زمانہ نہیں رک سکے گا. اور آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے ذکر کرنے والوں کی تعریف کہ کیونکہ تو میرا رضا چاہ رہا ہے، رضا کی طرف ہے، اور تو مجھے پانا چاہ رہا ہے. تو ایک بات ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا تجھ سے ناراض ہوگی. سبحان اللہ. کہ جب میری رضا کی طرف چل رہا ہے تو دنیا کیا ہوگی؟ دنیا تجھ سے ناراض ہوگی. یاد رکھنا، دنیا تجھے پکڑے گی، باہر والے بھی اندر والے بھی. جب تمہیں دین کی طرف چلے گا، کشادہ کر دوں گا الحمدللہ، پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے خلاف تیرے ہوگی. دنیا پھر دو مضاد چیزیں ہو جائیں گی تیرے لیے چلنا. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ پھر ایک چیز بتاؤں تجھے، کیا کہ تجھے نقصان کوئی نہیں پہنچا سکے گا. سبحان اللہ. ڈرنا نہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے کہتا ہوں نقصان تیرا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. کر دینا جو کام. جب دین کشادہ ہو گیا تیرے لیے کہ یہ حرام ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو کرنا چاہتا ہے، اس حکم کے کرنے میں تیری بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبت آ رہی ہیں، سب اکڑے کھڑے ہیں، سب ناراض، سب پریشان. یہ بتا رہا ہے حدیث میں سب پریشان. فکر نہ کرنا کہ تیرا نقصان ہوگا، کسی سٹیج بھی تیرا نقصان نہیں ہونے دوں گا میں.
دیکھیں کہاں سے بات اللہ پاک کہاں لے گیا ہے. دیکھا آپ نے, یہ اللہ کا ذکر ہے. اب کتنی اسٹیٹیز ہیں اللہ کے ذکر کی دوست. ہم تو بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں تھوڑے میں. اللہ کو کہتا ہے چلو تو صحیح چلا ابھی, ٹھیک ہے تجھے پریشانی آئیں گی, بھئی یہ ہو گیا, تم ایسے کیوں کیا, تم فلاں کیوں کر لیا, یہ تو صحیح نہیں تھا, یہ تو زمانہ ہے, ہزاروں چیزیں آئیں گی. دین کشادہ ہو گیا تیرے پاس. دنیا گئی, دنیا روٹ سے آئے گی تجھ سے, دنیا بھاگے گی. تو پھر اس پر یہ نہ کرنا, اس کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دے کہیں, پھر تو پھس ہو جائے گا. یہاں تک لے کے آیا میں تجھے اتنا اونچا بلند کیا ہے, تو ایک ہی خطرہ تجھے تیرے ذہن میں جو دنیا ڈالے گی, تو یہ کام تیرا نہیں ہو سکے گا, تیرا فلاں کام نہیں ہو سکے گا, تیری یہ چیز رک جائے گی, تیرا فلاں ہو جائے گا, تو بالکل کنڈم ہو جائے گا. تو یہ کہاں دین میں ضروری نہیں کہا ہے, کس طرح کر سکتا ہے یہ کام. آج کی مسئلہ آ جاتا ہے نا ہمارے سامنے, نہیں آتا. یعنی کوئی حلال کا کام آ رہا ہے, ایسی چیز آ رہی ہے, حرام منہ کھولے کھڑا ہے, تو ہم فکر میں ہوتے ہیں یار اگر اس وقت کر لے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو حلال کے چکر میں یہ بھی نہ ہمارا کام ختم ہو جائے. تو ذاکری میں اور دوسرے آدمی میں کیا فرق ہے؟ جو سچا ذاکر ہوگا, ذاکر اس سے نکل جائے گا. کیونکہ اللہ کی گارنٹی اس کے دل میں اتر چکی ہے. اللہ تعالیٰ پورا دل کو مضبوط کر دیتا ہے کہ تیرا نقصان نہیں ہو سکتا, فکر نہ کر, الحمدللہ کر جا جو میرا دین تجھے بتا رہا ہے, گزر جا اس سے. تو میرے بھائیو یہ ہے تو بہت زبردست اللہ کا ذکر, منزلیں بڑی پیاری ہیں, انسان جاتا بھی کیسے ہے الحمدللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم, اللہ نے ہمیں ذکر دیا ہے تو پھر ذکر کی طرف لگے رہیں انشاءاللہ, اور محنت بھی ہونی چاہیے. جیسے ایک بہت مشہور مثال ہے, تو جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا کیا ہوتا ہے, یہ تو پتہ ہے آپ کو. تو جتنی محنت کریں گے ذکر میں اتنے کام چلے گا نا. تو اللہ نے ایک مسجد نے نا ذکر کیا کہ بھائی سے الفلاح مسجد تو بس یہیں آؤ, وہ پھر اتنی چینی ملے گی. باتیں تو ساری ہیں, کل آپ کھڑے نہ ہو جائیں گے, ہم تو اللہ تعالیٰ تو نے سب کچھ کہا تھا. اس نے کہا تو رہتا کہاں تھا؟ یہ بولٹر میں. کس جگہ جی؟ اس اسٹریٹ میں. گاڑی تھی فلاں مسجد کتنی دور تھی؟ کہتے بس 5 منٹ ڈرائیو. پھر تو گیا کیوں نہیں اللہ کے ذکر میں؟ گیا کیوں نہیں؟ کہ کون سی مسجد تیرے دور تھی مجھے بتا. اگر تو اتنی محبت ہوتی میرے ذکر سے تو پہنچتا نا, تو تو نے یہی دنیا کو قربان نہیں کیا. یہ تو ہے محنت کی بات. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. تو تو نے ڈالا ہی نہیں گڑ, تو میٹھا کیا ہوگا؟ پی شوگر لیس چائے پی, تو شوگر کا مریض لگتا ہے مجھے دنیا کا. ہمت نہیں کی, تو نے محنت نہیں کی. محنت کرنے والے کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ جب ایسی چیزیں محنت کراتا ہے تو اس میں ٹیسٹ نہیں دیتا, یاد رکھیں. بے ٹیسٹ عبادت چلتی ہے. ہاں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹیسٹ پہ آئے گا تو پھر میری باتوں پہ تو نہیں آ رہا. جو میں گارنٹی دے رہا ہوں, جو حدیثیں سنا رہا ہوں, چاہیے تو یہ حدیثیں سن کے آئے میرے پاس. اگر ذکر کا میں ٹیسٹ دے دوں, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کا ٹیسٹ دے دے نا, خدا کی قسم اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں. میں قسم کھا لیتا ہوں, یہی ایک ذرے کے برابر اللہ اپنے نام کا ٹیسٹ دے دے نا آپ کو, آپ سب کپڑوں کو پھاڑ کے نا عاشق اللہ ہو جائے. سارے نام بنا لیں آپ گھر کے, جنگلوں میں, کوئی جنگلوں میں نکل جائے, کوئی کہیں نکل جائے, اللہ کا نام کی لذت کو پہچان سکتے ہیں کہ کیا لذت ہے, اس کو تو کوئی تصور ہی آدمی کر سکتا. ابھی اللہ تعالیٰ ایک ذرے سے بھی کم ہمیں ٹیسٹ دے دے, یہ مجمع بھی کھڑ جائے, سارا سب بھول جائے, ساری محبتیں ختم ہو جائیں, تو سمجھے نا آدمی کچھ بھی. ایسا ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن اللہ کہتا ٹیسٹ تو نہیں میں دوں گا. ٹیسٹ کہاں ملے گا؟ جنت. کام یہاں, صلاح کہاں؟ ہم کہتے ہیں جی کوئی ٹیسٹ آئے تو ہم پھر مکی مسجد جائیں, ٹیسٹ آئے تو ہم پھر عائشہ مسجد جائیں. وہی کلمہ اللہ کے بندے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پڑھتے نہیں پڑھتے, بس ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. ہر مجلس میں صبح سے شام تک انسان سے اللہ کلمہ پڑھواتا ہے. کیا کلمہ ہے بتائیں. اس کلمے پر اللہ پاک گارنٹی کیا دے رہا ہے؟ سب سے پہلی بات, اس کلمے کے بارے میں آپ سوچیں کتنی اونچی چیز ہے الحمدللہ. جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی شیاطین, کوئی جن, کوئی بھوت, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی اس کے نزدیک آنے نہیں دیتا اس دن.
تو ہم بڑا بول رہتے ہیں وہی تو پڑھنا ہے، یہاں پڑھ لیا بس یہی کلمہ ہے، مکی میں پڑھ لیا، عائشہ میں کیا جانا، یا عائشہ میں پڑھ لیا، ذکریہ میں کیا جانا. یہ تو بندہ تھک جائے ختم نہ ہو زبان سے یہ کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتا ہے رک جاؤ اس کلمہ پہ. اللہ کیا چیز ہے؟ کہتا دنیا پہ نظر مارو، پھر چھوٹی دنیا نظر آ رہی ہے، پھر اوپر نظر مارو، پھر نیچے نظر مارو. ہماری نظر کہاں کہ جتنی بھی توفیق ہو سکتی ہے تمہیں دیکھنے کی، جہاں جہاں سورج چمکتا تمہیں نظر آئے گا، جدھر بھی کائنات میں نظر تھا. کہتا ہے سب سے زیادہ پیارا مجھے یہ ہے کیونکہ یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کی قیمت آپ بتائیں کیا ہوگی. مفت میں مل رہا ہے نا میرے بھائیو، تبھی تو ہم بور ہو رہے ہیں. تب جنت میں جب اس کو تولا جائے گا نا کلمات کو کہ کتنی دفعہ تو نے پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ کا تف ہے تجھ پہ. صبح شام میرا سمندر جوشیں مارتا تھا، فقیر آوازیں مارتا تھا، آؤ ادھر آؤ ادھر. اس کو کیا لالچ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ مجھے کیا تم سے لالچ تھا، میں تمہیں یہ کلمے پڑھانا چاہتا تھا. اس کی وجہ ایک ہی تھی جو پہلے بتائی کہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بندے سے محبت کرتا ہوں. تبھی تمہیں تجھ سے کوئی چیز چاہی نہیں تھی کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میری ڈیمانڈ تجھ سے کچھ نہیں تھی، میں نے تجھے بنایا ہی ایسا تھا. تو میں نے تمہیں اجازت دے دی یہ میری پسند کے کلمے پڑھو. نہیں آ رہے، نہیں آتے. سوچنے والی بات ہے کہ کیا حالت ہے یعنی ہمارے زندگی کے حالات. آپ دیکھیں کیا ہوگا آخرت میں ہمارے ساتھ، کیسے کیسے انعامات، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے فضل اور کرم کو چھوڑ کے ہم ایک چند ٹکے کی چیزوں پہ مست ہو جاتے ہیں. کتنے بڑے کلمے ہوئے مجھے بتایا. سبحان اللہ. یہ تو میں نے ایک تعریف بتائی ہے اس کی، بنا تو بہت تعریفیں اس کی. تو یہ کم ہے تعریف جس کو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب کرتا ہو، ان کلموں کو اتنا محبوب رکھتا ہو. تو کل جو آخرت میں جائیں گے، جن حضراتوں نے یہ کلمے پڑھے ہوں گے، دل جان سے فدا ہو کہ سارا دن ان کا یہ ورد ہوتا ہوگا، صبح سورج نکلنے سے پہلے رات کے آخری حصے تک وہ یہی پڑھتے رہیں گے، وہ قوم ہوگی کیا مجھے بتائیں. سبحان اللہ. اب پھر ذرا مراقبہ کریں ایک سیکنڈ کا. جو لوگ یہ کرتے ہیں اس سے بڑا کوئی آسان ہوگا؟ اللہ سے شکوہ کرنا چاہیے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، گھبرانا چاہیے، شکوے کرنے چاہیے. مجھے پتا کتنا بڑا کرے اس شخص پہ دنیا کے اندر. آپ اس پہ تو مقابلہ کبھی کر کے دیکھو. گاڑیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، مکانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کا تو مقابلہ کر کے دیکھو کہ کوئی ہے جوان جس کو اللہ نے اتنی توفیق دے دی ہو، جس کلمے کو پڑھ لے. مجھے پتا ہے کوئی ہے جوان؟ ایسے لوگ. اور ایسی ایسی مثالیں ہیں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ ہوش نہیں، عقل نہیں، شعور نہیں، بیماری میں ڈپ. ایک عورت ایسی جو اسلام کو جانتی ہی نہیں، بس اسلام کو اس نے تسلیم کر لیا ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں بات کی ہے، اور پتہ نہ ہو اس کو اسلام کا کچھ ہی، بس مسلمان ہوگی اس حالت میں ہی ہو، اور اس کی زبان بند ہی نہ ہوتے، سب بھول گئی سب چیزیں. اللہ بالکل نہیں مسلمان ہے. اس کو یہ کلمات اتنے پسند آ گئے وہ چھوڑتی ہی نہیں کلمے اللہ کا نام ہی نہیں چھوڑتی، اور باقی کسی چیز کا ہوش ہی نہیں اس کو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ہماری طرف پیدائشی مسلمان تھی، نہیں، ابھی چند مہینے پہلے مسلمان. کافرہ تھی، بت پرست تھی، بتوں کو رام شام کو پوچھتی تھی، جھکتی تھی. چند مہینے پہلے اللہ نے فضل کیا تو کیفیت ہی بدل گئی کہ ہوش غائب ہے اس کے، بیمار، بالکل موت، بیچاری پریشان حال، لیکن کیا ہے اللہ کا نام نہیں بھولتی. وہ نہیں بھولتی. کہتے یہ تو بھول ہی نہیں سکتی، سب بھول گئی دنیا کو. بیماری ہوتی ہے انسان میں سے. اور ہم مستنڈے کھا کے پی کے اور پتہ نہیں کہ دہی پٹاخے اور سب کچھ چل کے اللہ کی نعمتیں اور چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے. نہیں جی یہاں نہیں کرنا چوائس اپنا. اللہ کے بندو سوچو اس چیز کو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کے کہ یہ ناشکری تو نہیں نہ کرنی چاہیے انسان. اس کا میں نے انعام بتایا. جو کرنے والے حضرات ہیں ذرا وہ سوچیں کہ اللہ نے کیا، دوسری چیزوں کو دیکھنا چاہیے آدمی کو. اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں مل رہی، مجھے بتائیں. اگر کوئی چیز مائنس ہو رہی ہے اس کا کوئی وقت ہے اس کی؟
اگر بہت کچھ نہیں مل رہا لیکن جی ملا کہ اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے تیرا، ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے، تو نے میری زبان سے آج یہ کلمے کرا دیے، ختم، میرا معاملہ بن گیا۔ قدر ہو تو بات بنتی ہے نا بھائی، اس پہ رونا ہوگا کہ اس کا کوئی وظیفہ ہو جائے، اس کا کوئی چکر ہو جائے، اس کے لیے ساری رات جگا تو جاگیں گے میرا کام ہو جائے، ساری رات ایسے کام کر دیں گے اپنے اس کام کے لیے نا کہ بس آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، بڑے سے بڑا مجاہدہ کر دیں گے، پنگا لے لیں گے اس میں کہ یہ اس کام کے لیے یہ کام ہے، ہم تیار ہیں۔ اور جو اللہ کو پانے والی چیزیں اس کے لیے نخرے، اور پھر دیکھیں یہ اللہ کا ذکر ہے دوستو، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس چیز کا کہ اس پہ شکر کریں، کتنا بڑا اللہ نے انعامات لپیٹا ہے اس حدیث کے اندر، سبحان اللہ۔ سوچ کوئی چیز چھوڑی اللہ نے؟ کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا اللہ پاک، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں صاف کہہ دیا کہ دنیا کی چاہے کتنی مخالفت ہو، اللہ کے ذکر پر کان بند کر لیا کریں، ایسے کہتے تمہیں بحث کسی سے کچھ بس تمہیں زندگی مبارک، ہماری جو اللہ ہمیں زندگی دی نا ہمیں مبارک، بس ہم خوش ہیں الحمدللہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں پوری دولت مل گئی ہر چیز کی، ہر مل گیا، سب کچھ مل گیا، ہمیں دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا اللہ کے فضل سے، ہمیں چلنے دو اس راستے پہ، جو کچھ بھی ہے فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا۔ ہاں بند کر کے لگے رہیں اللہ کے ذکر پہ، اور ایک دوسرے کو تقویت دیں، ایک نہیں آ رہا دوسری کو لے کے آئے، دوسرے اس کو لے کے آئے، تقویت دیں کہ بھائی یہ کیوں چھوڑ رہے ہو ذکر اللہ، کیوں ذکر چھوڑتے ہو، اٹھو چلیں ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ کام یہ کرتے تھے، آؤ بھائی کیا کر رہے ہیں، آؤ نا بیٹھو ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں، ایسے ہی کہتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابن مسعود، راوا، کتنے بڑے بڑے راوی محدثین، تھوڑی شخصیتیں ہیں کہ دنیا آنے والی دنیا تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی علوم کے اندر بھی، بس چلتے یار حضرت عمر بڑا یار بیٹھے یار کیا تازہ کرتے ہیں ایمان، کیا کریں تازہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جاگے شکایت لگا دی نبی پاک کہ دی کیا ڈرامہ یہ لوگ کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، ہم بے ایمان ہیں، کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں بازار میں، کہتے ہیں وہ ایمان تازہ کریں، کہتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں، وہ تو ہے یہ چیز اللہ کے نہیں فرمایا، تو بالکل صحیح ہو رہا ہے کام۔ صحابہ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت تھی، ہم تو اتنے پکے مسلمان ہیں ان سے بھی آگے نکل گئے، نعوذ باللہ، ہمیں نہیں ضرورت، ہمارا ایمان تو اتنا پکا ہے نا، ایک چوہا بھی آئے تو ہم کہتے نہیں ہم تیرے پیچھے ہیں یار، سجدہ کرتے ہیں تجھے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ ایک سیکنڈ ایمان بک جاتا ہے، ایک دبکا پڑتا ہے، نہیں تو بالکل سچ ہے، لے لے یار سب کچھ لے لے، ایک دبکے پہ پوری قومیں ٹھپ ہو جاتی، سب تب ختم، ایمان شمال ہل جاتے ہیں، یہ حال ہے۔ اور جا کے حج پہ جا کے دیکھو، عمرے پہ جا کے دیکھو تو کیسے طواف اور کیا ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، ایک پٹاخہ بجے سب بھاگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم ڈھکوسلے کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اٹھو اللہ کے ذکر کو پکڑو، جس پہ اللہ پاک نے اتنے انعام دیے، دنیا غافل اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ پرسنٹیج عام نکال لینا، بالکل صحیح کہا تھا الشیخ رملہ امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، بالکل سچ بات کی آخری دنوں میں، کہتے سب ہے لیکن ذکر اڑ گیا ہے، اس کی فکر کرو، کہہ کے گئے ذکر رحمۃ اللہ علیہ، افریقہ میں شاید انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کسی چیز کی مجھے فکر نہیں ہے، بالکل استحاط پر تھے، قلب الموت تھے، کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو اب ذکر کی فکر ہے کہ ذکر ختم ہو رہا ہے، ذکر کو بلند کرو۔ تو پھر الحمدللہ زور سے کہنا، اور سبحان اللہ بھی، یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا الحمدللہ، آپ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ نایاب کام ہے جو آپ کریں، اس میں الگ اور ثواب ملے گا الحمدللہ۔ آئیں گے ہر مجلس میں، یہ مجلس نہیں ہے ذکر، ہر مجلس میں آنا ہے، پکا وعدہ ہے۔ یہ انعام چھوڑ دینا کہ انسان کو حماقت ہے یار، کوئی سینس ہی نہیں بنتی کہ ایسے اتنا بڑا انعام چھوڑ دے آدمی، تھوڑے سفر کے لیے، تھوڑا آنے کے لیے، تھوڑے اس کے لیے بڑا افسوس ہے، اس پہ نہیں آ رہا، اس پہ نہیں آ رہا، چوائس مل گیا نا لوگوں کو، نہیں جس پہ نہیں چلنا جی اس پہ نہیں چلنا، کچھ نہیں، ہر مجلس اللہ کی جو ہے ذکر کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، انعامات سے بھری، بے شک کلمے وہی ہیں لیکن اپنا مقام رکھتا ہے ہر وقت وہ کلمہ، ہر لمحے نہیں معلوم کہ ہمیں لا حول ولا قوت، صبح کیا دیا تھا اور اب کیا دے گا، کون سے جنت کا خزانہ کھلے گا ہمارے لیے، ہمیں نہیں معلوم، سب ملے گا، نظر نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجر کہاں پر ہے،
صرف اس وقت تمہیں یقین کرنا ہے میری باتوں پہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھنا چاہوں کہ کتنے لوگ یقین کرتے ہیں, اور یقین کرنے والے لوگ کبھی بھی مجلس نہیں چھوڑیں گے. یار الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے غیب کا علم, غیب کے ساتھ تمہیں کرنا, ہر چیز میں غیب میں رکھوں گا, پوشیدہ رکھوں گا. اگر میں تمہیں جنت ابھی دکھا دوں تو سب شروع ہو جائیں, دوزخ دکھا دوں سب گناہ سے بھاگ جائیں. نہیں, سب چیز پردے میں, فرشتے پردے, جنت پردے, جہنم پردے میں, سب چیز کس میں رکھوں گا. اور یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ دیکھتا ہے میری باتوں میں کون اعتبار کرتا ہے, میری حبیب کی باتوں میں کون اعتبار کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کی مجلس ہے, ہر مجلس میں لاہور القت کچھ اور ہوتا ہے, خزانے والا لا الہ الا انت سبحانک کچھ اور ہوتا ہے. ہر مجلس میں ڈیفرنٹ ثواب دوں گا, جنتیں بڑھ رہی ہیں انسان کی. اب یقین کن لوگوں میں جو بھاگتے ہیں, جو آتے ہیں, جو نہیں آتے ہیں یقین نہیں ہے بھائیو. اور پھر موت کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہمت کریں. الحمدللہ جتنے بھی اللہ ہمیں مجلس نصیب فرما دے, کم ہے, صبح کی ہو, شام کی ہو, مجلس کی ہو, ادھر کی ہو, ایسا ہو کہ الحمدللہ ذاکرین سے بھری ہو جہاں بھی مجلس ہو رہی ہو, اور خوشی سے بیٹھے ہوں الحمدللہ. اللہ کیا ہے, اللہ کے ذکر میں ہے بھری ہوئی مجلس پوری الفلاح کی الحمدللہ لوگوں کے ساتھ. اللہ بھی کیسے کہ سبحان اللہ, میری باتوں پہ اللہ تعالیٰ کہ میرے قرآن پہ کیسا یقین کرنے والی قوم پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.